بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے پہلے جمعہ کا وظیفہ صرف 17 بار پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے برکت والے جمعہ کے دن اس وظیفے کو اپنی انگلیوں پر 17 بار پڑھنا ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت جمعے والے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، اس کا نصیب آج ہی بدل جائے گا۔ نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ رزق اور دولت کے ایسے ڈھیر لگ جائیں گے کہ رشتہ دار اور دوست دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی مشکل ہو، آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے، غائب سے مدد آ جائے گی۔ اللہ والو، جمعہ کی فضیلت کے بارے ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ والا دن قبولیت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنے گناہ معاف کروانے کا دن ہے۔ اور یہی جمعہ جب رمضان میں آ جائے اور وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو تو اس کی پھر بات ہی الگ ہے۔ پیارے دوستو، آج رب سے اپنے گناہ معاف کروانے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار مانگنے والے کو 10 بار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہی جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس جمعے یہ وظیفہ کرنے سے پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت پورا سال آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ آج جمعہ کے دن وہ لوگ جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو نیا گھر، گاڑی، بنگلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میری بہنیں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے۔ وہ بھائی جن کے کاروبار نہیں چلتے، جن کی نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں۔ وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض نہیں اتر رہا، جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا۔ اللہ والو، جمعے کے دن کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اور رمضان تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ رمضان میں اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اور وہی رمضان اور اس میں پھر جمعے کا دن آ جائے تو اس کی پھر بات ہی الگ ہے۔ اس میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس میں مانگنے والے کو میرا رب خود عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اور پھر ہر ایک بندے کو جو اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، میرا رب انہیں جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ میرا رب ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جس کو اس وظیفے کا یقین نہیں ہے، جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ ایک بار پہلے کر کے دیکھے، پھر بتائے کہ اسے اس کا اثر ہوا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آج جمعے کے دن ہی سے آپ کی قسمت کے دن پھر جائیں گے، آپ کے حالات پھر جائیں گے۔ آپ غریب ہیں تو امیر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں غربت ہے تو امیری آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، سارے سال جمعہ مبارک تو بہت آتے ہیں، لیکن یہ رمضان کے مہینے کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اگر آپ نے اس مبارک دن کو گنوا دیا تو پھر پورا سال پچھتاؤ گے۔ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے، کوئی رزق نہیں ملے گا، کوئی غربت ختم نہیں ہوگی، کہیں سے تنگ دستی کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، قرض نہیں اترے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر میرا بس چلتا تو میں سب کو آج زبردستی مصلی پر بٹھا کر یہ وظیفہ کرواتا۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ نے ماہ رمضان کے اس پہلے جمعے اس وظیفے کو اپنی انگلیوں پر پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر کے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے آج جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد، مغرب تک کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔
بھائیوں اور بہنوں، آج وہ دن ہے کہ سڑک پر بیٹھا بھکاری بھی جو سمجھتا ہے کہ اس کا نصیب کبھی نہیں بدلے گا، اس نے ہمیشہ مانگنا ہے اور سڑک پر رہنا ہے، وہ بھی اگر آج یہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، وہ غریب سے امیر ہو جائے گا۔ سڑک پر بیٹھتا تھا، اب وہ سڑک پر بیٹھوں کو دولت بانٹے گا۔ انشاءاللہ تعالی نصیب ایسے چمکے گا کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے آج جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ویڈیو کو مکمل اب دیکھنا ہے۔ اگر آپ وظیفہ اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو وظیفہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ بڑی برکت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ آج جمعے کے دن ایک ایک سیکنڈ برکتوں والا ہے۔ اس ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھاؤ، اس ایک ایک لمحے سے رب کی برکتیں لوٹ لو۔ میرا رب دولت برسا رہا ہے، دولت لوٹ لو، اپنی حاجات پوری کروا لو۔ آج جمعہ کے دن بس یہ ایک بار 17 بار پڑھ لو اور اپنی مشکلات پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریموں کو 17 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریموں 1 ہو گیا، یا اللہ یا کریموں 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اسے 17 بار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی آپ یہ کریں گے، آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ ایک بڑی ہی خاص صورت، جس کا رمضان میں بہت زیادہ ورد کیا جاتا ہے اور اس کا حکم ہوا ہے کہ اسے بار بار پڑھو۔ آپ نے یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ القدر، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 17 بار آپ نے اللہ کے نام پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی سورۃ القدر ختم ہوگی، آپ نے اپنی آنکھیں ختم کر کے اسی وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی آپ کی جتنی بھی آپ کے اوپر جادو ہوئے ہوں گے، جنات کا اثر ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ میرا رب آیت الکرسی میں بڑی برکات اور پاور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو اور پھر بے فکر ہو جاؤ۔ اس لیے دوستو، جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پھر جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے رب کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ نے رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا رزق اتر جائے۔ آپ نے رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، یا اللہ مجھے نوکری مل جائے، یا اللہ میرے گھر سے غربت ختم ہو جائے۔ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے کر لیں، بیٹیوں کے لیے کر لیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کے لیے کر لیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کر لیں، کسی کی حاجت کوئی بھی ہے تو وہ اپنی حاجت کے لیے خود بھی کر سکتا ہے، اور مائیں بہنیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف اور اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رب سے اپنی دعائیں پوری کرا لو، رب سے اپنی حاجتیں منظور کروا لو، اپنی مرادیں پوری کروا لو، اپنے چاہنے والوں کو اپنا بنا لو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو آج جمعے کے دن لازمی کریے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ اللہ حافظ۔